نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر اور اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، جو بھی پریشانی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جائے گی۔ نصیب ایسے سمجھ جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ماہ کے آج ببرکت دن کا بہت ہی خاص، انتہائی مجرب وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس مبارک کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ آپ کی ہر جائز حاجات، ہر جائز خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکلیف، مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سو جانا ہے۔ پھر انشاءاللہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 بار، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ 7 بار یہ سورت مبارک پڑھ لو اور پھر زندگی سنورتی ہوئی دیکھ لیں۔ جتنا بھی کوئی غریب ہے، اگر وہ پڑھ لے تو اس کا نصیب کھل جائے گا۔ تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے، نہ ہی عزت ملتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ حاجتیں اور خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صحیح یہ وظیفہ پورا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت سے رزق کے لیے ایک کامیاب عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اسے کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین تو آرام سے کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود ہیں کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، لیکن اگر گھر والے یہ عمل کریں تو پھر سونے پہ سواگا ہو جائے گا۔ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے، کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وظائف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائیں گے۔ رات کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ، کوئی نوکری کرتا ہے، یہ کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، یا بے روزگار ہے، کوئی باعزت روزگار نہیں ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا۔ آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ اور وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر
جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ کیا ہو، لیکن سوائے مرض الموت کے کہ ہر مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہوتی ہیں، تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے۔ پھر اچھے اور برے دنوں حالات کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر ادا کرے اور خوب عبادت کرے، تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ اور جو لوگ اپنی زبان پر اللہ کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے، ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے لیے کو دولت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی بہت زیادہ ہے، غربت میں دن گزر رہے ہیں، ہر روز آپ کو محتاجی مفلسی سے واسطہ پڑتا ہے، تو آج کا وظیفہ بڑا شاندار، بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پر عمل کر لیا، اس خاص طریقوں کو سمجھ لیا، میں جو خاص عمل بتا رہی ہوں، تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کو صرف خاص لوگ ہی کریں گے۔ یقین جانے وہی لوگ جو رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے گھروں میں مسئلے مسائل زیادہ ہیں۔ آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کس طرح پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ عمل بعد نماز عشاء وہیں بیٹھ کر پڑھا جائے۔ آپ نے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی نیت ہے، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بہت ہی مبارک اور چھوٹی سورت ہے۔ بعض لوگوں کو سورت کوثر کا نہیں پتہ، اس لیے میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہیں۔ آپ نے آج کے عمل میں پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ یا باسطو 101 مرتبہ دوسرے نمبر کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر پڑھیے گا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو،
کیونکہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ 300 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی ساری تعداد اگر ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی شمار کریں۔ اگر ہاتھوں پر گننے میں پریشانی ہے تو آپ تسبیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ آخرت میں بھی آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھوں کے یہ جو پورے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجات پوری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ محترم ناظرین، صرف وظیفے کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھنی، 5 وقتی نماز کا لازمی اہتمام کرنا ہے۔ اس وظیفے کی 3 شرائط ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف رزق حلال ہی مانگا جائے، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ سے جو بھی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کریں گے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں کہ صرف آپ نے ایک ہی مرتبہ وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے کی گئی کسی بھی قسم کی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفاعت معاف فرما، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ، جزاک اللہ۔